جی آج ہم اپنی عقیدہ واسطیہ کے تیسرے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وہ کل ہم نے پڑھی جو آیات، اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ کی صفات لے کر آئے۔ آج بھی اسی طرح ہم آیات ہی پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حدیث کا سلسلہ شروع ہوگا اللہ کی صفات کی اس بات میں۔ عقیدہ کا علم بڑا دلچسپ، بڑا نایاب ہے، بندے کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ آج انشاءاللہ ہم 64 سے لے کر 114 فوائد پڑھیں گے، اور اس میں کل 50 آیات ہیں جن سے ہم اللہ کی مختلف صفات کی جو ہے وہ اس بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس میں یہ اپنا مائک آف کر لیں ایک سیکنڈ، یہ میں اس کی ریکارڈنگ کے ساتھ جی 50 آیات ہم پڑھیں گے، تو وہی مفصل ایمان، اللہ پر جو ایمان کی تفصیل آ رہی ہے، اللہ کی مختلف صفات کا اس بات ہم کر رہے ہیں جس طرح کہ اہل السنہ والجماعہ کرتے ہیں، اہل الحدیث۔ اور بلا تاخیر ہم انشاءاللہ اپنے سبق پہ آتے ہیں۔ یہ جو پہلی سلائیڈ ہے نا، اس میں اللہ کی صفت مشیت یا صفت ارادہ جو ہے نا، اس کا اس بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مختلف آیات سے کیا ہے۔ اچھا ایک بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صفت مشیت اور صفت ارادہ میں کوئی فرق ہے یا نہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ نے یہی بتایا، بلکہ عقیدہ کی بھی کچھ کتب اگر آپ دیکھیں تو اس میں صفت مشیت، صفت ارادہ یہ انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ مشیت مطلب اللہ کا چاہنا، اللہ جیسے چاہے گا، جسے کہتے ہیں ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ صفت ارادہ وہ بھی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یہ بس انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں عقائد کی کتب میں۔ تو اس پہلی سلائیڈ میں انشاءاللہ آج ہم صفت مشیت اور صفت ارادہ دونوں ہیں ایک ہی چیز لیکن مختلف الفاظ سے آئی ہیں، تو ان کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان میں فرق کوئی نہیں ہے صفت مشیت اور صفت ارادہ میں۔ کوئی ہے آج پڑھنے والا سلائیڈ کو؟ آج کوئی بھائی پڑھے؟ زیفہ بھائی آپ پڑھیں نا جی، مائک کھولیں اپنا۔ وقوله ولولا ركن واحد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد البقرة وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل یہ ورڈ کیا ہے؟ غیر محل الصید، محل الصید وانتم حرم حرم۔ ان اللہ يحكم ما يريد وقوله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء۔ بارک اللہ فیکم، احسن اللہ الیک، ماشاءاللہ۔ پہلی آیت جو ہے سورہ کہف کی 39 آیت، وقولہ اس کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، ولولا اذ دخلت جنتک، اور اگر نہیں تھا اذ دخلت کہ تو داخل ہوا جنتک اپنے باغ میں، قلتا تو کہتا ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ
اچھا یہ نا سورہ کہف سے آپ کو پتا ہے سورہ کہف میں مختلف واقعات بیان ہوئے تھے. اس میں وہ دو بھائیوں کا واقعہ ہے, آپ میں سے بعض کو یاد ہوگا, کہ جس میں ایک کو اللہ نے بہت زیادہ دولت دی تو اس نے تکبر کیا, مال و دولت اللہ نے اسے دیا تو اس نے تکبر کیا, تو پھر اللہ نے اس کی پکڑ بھی کی. تو اس کا دوسرا بھائی اسے کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے باغ میں داخل ہوتا اور ساتھ ماشاء اللہ کہتا نا تو پھر کوئی اور ہی معاملہ ہوتا, یعنی اگر تو تکبر نہ کرتا. تو اس میں اللہ کی صفت مشیت ہے, ماشاء اللہ, اللہ کی صفت مشیت اس میں لائی گئی ہے, جو بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادہ سے ہوتا ہے. وَقَوْلُهُ, ہم اس کی یہ ساری آیات پڑھ لیتے ہیں, ان کا ترجمہ اور پھر شارٹ سی اس کی تشریح کی طرف آئیں گے. وَقَوْلُهُ, اور انہوں نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر اللہ چاہتا, مَقْتَتَلُوا, تو تم قتل نہ کیے جاتے, تو تم قتال نہ کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, مگر اللہ جو چاہتا ہے, مگر اللہ کرتا ہے, یفعل, مگر اللہ کرتا ہے, ما یرید, جو وہ ارادہ کرتا ہے. تو اس میں بھی صفت ارادہ آ گئی, یرید کے الفاظ. جہاں پہ بھی صفات کے الفاظ آ رہے ہیں نا, آپ نے ان پہ توجہ کرنی ہے. پیچھے میں ماشاء اللہ صفت مشیت, یہاں پہ صفت ارادہ یرید. اگلی سورہ مائدہ کی آیت ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام, احلت لکم, حلال کر دیے گئے تمہارے لیے, بہیمۃ الانعام, جانوروں میں سے چوپائے, یا گھریلو چوپائے اس کا کر لیں ترجمہ, پالتو جو ہوتے ہیں. الا ما یتلی علیکم, مگر سوائے اس کے جو تم پر تلاوت کیے جائے, یعنی آگے ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے اسی آیت میں. تو سارے جانور جو ہیں وہ تم پر حلال ہیں سوائے ان کے جو تم پر حرام ہیں. ان کی دو قسمیں آگے بتائی ہیں, ما یتلی علیکم, ایک وہ جو تمہیں بتائے گئے ہیں, جس طرح کہ یہ اگر پوری آیت آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ میں تو اس میں وہ سارا آیا ہے کہ خنزیر, اور اگر کوئی مردہ ہو, اور اس طرح سے جو سینگ لگ کے مر جائے, اور وہ ساری اس کی آگے ڈیٹیل. اور دوسرا کون سا ہے, غیر محل الصید وانتم حرم, اور شکار کے جانور جب تم حالت احرام میں ہو, یعنی حالت احرام میں تم پر شکار جو ہے وہ حرام کیا گیا. ان اللہ, بے شک اللہ, یحکم, فیصلہ کرے گا, ما یرید, جو وہ چاہے گا. یہ مضارع ہوتا ہے تو اس میں فیوچر کا بھی معنی کیا جا سکتا ہے اور حال کا بھی معنی کیا جا سکتا ہے. ان اللہ یحکم, بے شک اللہ فیصلہ کرے گا, یا اللہ فیصلہ کرتا ہے, ما یرید, جو وہ چاہتا ہے یا جو وہ چاہے گا. تو اس میں بھی صفت ارادہ آ گئی, یرید کے الفاظ آ گئے. آگے وقولہ, اس کا فرمان, فمن یرید اللہ ان یہدیہ, کہ جس سے اللہ ارادہ کرے, ان یہدیہ, کہ اسے ہدایت دے دے, یشرح صدرہ للاسلام, تو وہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یشرح, کھول دینا, کھلا کر دینا, صدرہ, اس کا سینہ, للاسلام, اسلام کے لیے. وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ, اور جس کے لیے وہ ارادہ کرے ذلیل کرنے کا, گمراہ کرنے کا, یجعل صدرہ ضیقا, تو وہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے. ضیق کا معنی ہوتا ہے تنگ, جس طرح وہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, جن کے لیے اللہ کا عرش ہل گیا, اہتز عرش الرحمن, کہ جب وہ کی وفات ہوئی نا تو اللہ کا عرش ہل گیا تھا, یہ حدیث میں آتا ہے. تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تضایق قبرہ, کہ اس کی قبر تنگ کر گئی. وہاں پر بھی یہی ضیقن کا لفظ اللہ. تو اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے. حرجن کا انما, یہ اس طرح ہی ہے کہ یصعد فی السماء, جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. یعنی جس طرح یہ امر بڑا مشکل ہے کہ آسمان کی طرف چڑھنا, اسی طرح اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے, اس کو ہدایت ملنا مشکل ہو جاتی, وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا پہلی آیت میں صفت مشیت ماشاء اللہ کا ذکر ہوا, پھر اس کے بعد یرید, ارادہ کا, پھر یرید, پھر نیچے یرید و ارادہ, صفت مشیت, صفت, جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں فرق کوئی نہیں, انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں. اچھا, اب جو ارادہ ہے نا, اس کی دو اقسام ہے, یہ ذرا آپ نے توجہ سے سننی ہے.
کہ ایک ہے ارادہ کونیہ قدریہ، ارادہ کونیہ قدریہ، کونیہ کاف کیلے والا، کاف واو نون یہ اور ہا، ارادہ کونیہ قدریہ، یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری اس کی قسم ہے ارادہ دینیہ شرعیہ۔ تو جو ارادے کی پہلی قسم ہے ارادہ کونیہ قدریہ، یہ وہ ارادہ ہے اللہ کا کہ جو ہر حال میں ہو کے رہنا ہے، چاہے وہ بندوں کو پسند ہو نہ ہو، چاہے وہ اللہ کو پسند ہو نہ ہو، اللہ کا یعنی ایسا ارادہ جو اسے پسند نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ ہر حال میں ہو کر رہنا ہے، یعنی یہ مقدر میں ہے۔ تو جو تقدیر میں جو چیز لکھی گئی ہے نا، وہ ہے ارادہ کونیہ قدریہ، کہ یہ ہر حال میں ہو کر رہنا ہے۔ اب یہ اللہ کو پسند بھی ہو سکتا ہے، ناپسند بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی دلیل مثال کے طور پہ جس طرح یہ دیکھ لیں، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، کہ جس سے اللہ ارادہ کرے اسے گمراہ کرنے کا۔ اب یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ گمراہ ہو، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یا یہ دیکھ لیں کہ جیسے شیطان نے اللہ کی قسم اٹھائی، فبعزتی کا، تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کروں گا۔ یا شیطان کا پیدا کرنا ہی، ابلیس کا پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کی مشیت کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، لیکن شیطان بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ ہے اللہ کا ارادہ، اللہ کی تقدیر ہے، یہ ہو کر رہے گی ہر صورت میں، لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اس چیز سے محبت نہیں کرتا، اللہ شیطان سے محبت نہیں کرتا، اللہ اس چیز کو نہیں پسند کرتا کہ اس کے بندوں کو گمراہ کیا جائے۔ یا اسی طرح کہ اس طرح سورہ رعد کی آیت ہے، اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ، کہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب لاتا ہے تو پھر اس سے وہ واپس نہیں ہٹاتا۔ تو اللہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے، لیکن یہ ہو کر رہنا ہی رہنا۔ تو اسے ہم کہتے ہیں ارادہ کونی یا قدریہ، کہ چاہے اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، پسند ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اور دوسرا ہے ارادہ دینی یا شرعیہ، تو یہ وہ ارادہ ہے جسے اللہ نے پسند کیا، ہر حال میں اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی محبت داخل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ تم سے توبہ قبول کرے۔ اب یہ اللہ کو پسند ہے۔ تقدیر کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ بڑا ضروری ہے، یہ دونوں تقدیر کا معاملہ بڑا الجھا ہوا ہے، لوگ بڑے اس میں الجھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو فرقے اس پہ تھے، ایک تھا جبریہ اور ایک تھا قدریہ۔ جبریہ جو تھا نا، اس نے کہہ دیا کہ انسان تو مجبور محض ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسان کا عمل دخل ہے۔ یہ جبریہ نے کہا، جبریہ جبر سے ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ انسان پر جبر ہو رہا ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہے، وہ جو بھی کام کر رہا ہے، وہ قتل کر رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، معاذ اللہ جو بھی ہے نا، یہ چونکہ اللہ کی مشیت سے ہے تو اس لیے انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہ جبریہ کہلائے۔ اور جو قدریہ تھے انہوں نے کہا کہ ارادہ مشیت ساری کی ساری انسان کی ہے، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، عامل جو ہے وہ انسان ہی ہے۔ جبکہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث جو ہیں اس کے درمیان میں ہیں، تو وہ اس میں فرق کرتے ہیں کہ جو ہر حال میں ہو کے رہنا وہ ارادہ کونی یا قدری ہے، اس نے ہونا ہی ہونا، چاہے وہ اللہ کو پسند ہے اپنے بندوں کے لیے یا نہیں ہے۔ جبکہ ارادہ دینی یا شرعیہ جو ہے اس میں ہر حال میں اللہ کی محبت، اللہ کی پسندیدگی، اللہ کی رضا شامل ہے۔ جیسے آپ قرآن کی آیت دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو رستہ دکھا دیا، اب وہ شکر کرے یا پھر کفر کرے، انکار کرے۔ اب اس میں بھی آگے دو چیزیں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا نا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، کہ اللہ جس سے ارادہ کرے کہ اسے ہدایت دے تو اس کو دین اسلام کے لیے۔ یہ ہدایت کی نا آگے مزید دو قسمیں آتی ہیں، عقائد کی کتابوں میں ان کو بیان کیا گیا۔
ہدایت دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک ہے رستہ دکھانا اور ایک ہے اس کی مطلوبہ جگہ تک پہنچا دینا۔ تو جو پہلی ہے نا ہدایت رستہ دکھانا، اسے کہتے ہیں ہدایت الارشاد۔ انبیاء اور رسل جو بھی بھیجے گئے وہ اس لیے بھیجے گئے کہ وہ رستہ دکھا دیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفور۔ اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے جو ہے وہ رستہ دکھا دیا لوگوں کو، تو اسے ہم کہتے ہیں ہدایت الارشاد، رستہ دکھانا۔ دوسری ہے ہدایت التوفیق، جسے ہم نے عام زبان میں کہا کہ مطلوبہ جگہ تک پہنچا دینا۔ تو اس کی جو توفیق ہے نا، ہدایت التوفیق، اس کا تعلق سراسر اللہ کے ساتھ ہے۔ انبیاء جو ہیں وہ آئیں گے، انہوں نے اپنا بتا دیا، پیغام پہنچا دیا، اب اس کو ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، اس کی توفیق دینا، ہدایت پکڑنے کی یہ اللہ کا کام ہے۔ مشرکین مکہ میں سے دیکھ لیں، کئی لوگ یہودیوں میں سے دیکھ لیں، جو جیسے یہودیوں کے بارے میں آتے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو، قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بھلا اپنے بیٹوں کو کوئی بھولتا ہے؟ ان کی ایک ایک بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہدایت التوفیق انہیں نہیں ملی۔ تو ہدایت التوفیق کا سراسر تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور ہدایت الارشاد یہ انبیاء اور رسولوں کا کام ہے۔ پیچھے ہم نے ارادہ کی دو قسمیں پڑھی، ارادہ کونی یا قدریہ اور ارادہ دینی یا شرعیہ۔ کونیہ قدریہ ہر حال میں ہو کے رہنا، چاہے اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو شیطان کی مثال دی، یا جس طرح عذاب اگر کسی قوم پر آتا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن وہ آ کر رہے گا، لوٹے گا نہیں۔ اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ شیطان کا پیدا کرنا، یعنی یہ دونوں اللہ کے ارادے میں سے ہیں، لیکن ایک میں اللہ کی رضا شامل ہے اور دوسرے میں اللہ کی رضا بھی ہے اور اللہ کی ناپسندیدگی ہے۔ فرق ان دونوں میں بس یہی ہے۔ جی آگے ہے صفت محبت، اللہ کا محبت سے متصف ہونا۔ اس سلائیڈ کو کون پڑھے گا جی؟ بہنوں میں سے کوئی پڑھے؟ میں پڑھوں؟ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، البقرہ 195۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، الحجرات 9۔ صورتوں کے نام فَمَسْتَقَامُوا رہنے دے لَكُمْ بس، ویسے آیات پڑھ۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ بارک اللہ فیکم۔ 14۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ بارک اللہ فیکم واحسن الیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اب یہاں پہ اللہ کی صفت محبت دیکھیں، یہاں پہ 8 آیات ابن تیمیہ رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں۔ تو 8 آیات لانے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض فرق تھے، انہوں نے محبت کی تعویل کی، بعض جو تھے انہوں نے اس طرح تعویل کی، وہ کہتے تھے کہ محبت کا معنی جو ہے نا، اس سے مراد مشیت ہے، یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت بندے بھی کرتے ہیں۔ تو وہ تشبیہ سے بچنے کے لیے جو ہے اس کی تعویل میں چلے گئے، اس کی تعریف میں چلے گئے۔ اپنے مائک بند رکھا، تشبیہ سے بچنے کے لیے وہ تعویل میں چلے۔ انہوں نے کیا کہا کہ محبت سے معنی جو ہے نا یہ اللہ کی مشیت ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ پیچھے آیات اس سے پہلے
کتاب میں آیات مشیت پہ لے کے آئے، ارادے اور مشیت پہ، اور اس کے بعد محبت پہ الگ آیات لے کے آئے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کی صفت محبت الگ سے ہے، صفت مشیت الگ سے ہے، تاکہ صفت محبت کا انکار نہ ہو سکے اور نہ اس کی کوئی تعویل ہو سکے۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے، بندے بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے، وہ ہم اس سلائیڈ میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان جو ہے نا، یہ احسان کہتے ہیں کسی بھی کام کو اس کے بہترین احسن ترین طریقے سے ادا کرنا۔ جیسے ہم نے حدیث جبریل میں بھی پڑھا کہ عبادت کے بارے میں کیا آیا کہ احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو عبادت اس طرح کرے، اتنے آسان طریقے سے کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر نہیں تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آسان کس معنی میں آیا کہ کوئی بھی کام جو کرنا ہے اس کو بہترین طریقے سے جب نبھایا جائے گا نا تو اسے ہم احسان کہیں گے۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا یحب المحسنین، کہ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرتے ہیں، بندے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی کیفیت میں نہیں پڑھتے، نہ ہم اس کی کوئی تعویل کرتے، نہ ہم اس کی کوئی تحریف کرتے ہیں، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ وہ محبت کرتا ہے۔ اور بندے جو محبت کرتے ہیں، بندے کو مخلوقات کی محبت کرنا ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کما یلیق بشانہ، اس کے علم میں ہے کہ وہ کس طرح محبت کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اقساط جو ہے نا بمعنی انصاف ہے، اقساط یعنی معاملات کے اندر عدل و انصاف کرے، چاہے کو اپنا ہو چاہے کو پرایا ہو، اس سے لغزش نہ ہو، درمیانہ معاملہ لے، دونوں طرف میں ان بائسڈ ہو کے فیصلہ کرے، انصاف کرے، اسے کہتے ہیں اقساط۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کی صفت محبت آ گئی، اور محبت کیسی؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے مطابق ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور نہیں اس سے پہلے ایک آیت رہ گئی فمستقاموا لکم، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو۔ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہے کہ جو انہوں نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نبھائیں تو تم بھی ان کے ساتھ نبھاؤ۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے، بچنے والوں سے، پرہیزگاروں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ کی صفت محبت کا اس بات آ گیا۔ اگلی آیت ہے البقرہ کے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے طہارت والوں سے، پاکیزہ رہنے والوں سے۔ اچھا، یہاں پہ تواب جو ہے، یہ تواب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تواب کا معنی ہے پلٹنے والا، بار بار رجوع کرنے والا، لوٹ کر آنے والا۔ اب بندے کا پلٹنا کیسا ہے کہ وہ بار بار اپنے رب کی طرف پلٹ کر آئے، اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، اس کی پناہ طلب کرے۔ اور اللہ کا تواب ہونا کیسا ہے کہ وہ جب بندہ اس کی طرف پلٹ کر آئے تو وہ بھی اس کی طرف پلٹ کر آئے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو یہ تواب کا معنی، بندہ کیسے جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اللہ کیسے کہ وہ اس کی توبہ کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے مطابق ہے۔ یہاں پہ متطہرین، طہارت، ایک تو اس کا جو ہے نا حصی معنی ہوتا ہے، یعنی ظاہری طہارت، جسمانی طہارت جسے ہم کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو معنوی اعتبار سے ہے نا، وہ یہ ہے کہ دل کی طہارت، گناہوں سے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یعنی بندہ جو ہے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے آپ کو پاک کرے گناہوں سے۔
جیسے ہم نے پڑھا تھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا کہ وہ سیابہ کا فتاحر سورہ مدثر کی آیت کے وہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ وہ سیابہ کا فتاحر کا کیا معنی ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کرو، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کرو. تو یہاں پہ بھی ایک یہ معنی ہے معنوی. اگلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اچھا پیچھے اللہ کی محبت ہے، اب یہاں پہ ایک اور چیز کی ایڈیشن ہو گئی ہے کہ اللہ سے محبت کی بھی جاتی ہے. اس بات کا بھی اس بات آ گیا، تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اس بات کا ثبوت آ گیا کہ اللہ سے بھی محبت کی جا سکتی ہے اور اللہ بھی محبت کر سکتا ہے. یہ قرآن سے دلیل آ گئی. بعض لوگ اس کا بھی مطلب انکار کرتے ہیں، بعض باطل فرق، کہ اللہ سے محبت نہیں کی جا سکتی. تو اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے اور اللہ بھی آگے بندے سے محبت کر سکتا ہے. اس کی دلیل یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اسی اگلی آیت میں بھی اس کی یہ دلیل آ رہی ہے. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو ان قریب ہے کہ اللہ ایسی قوم لائے گا یحبہم، جو اس سے محبت کرے گی، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ ان سے محبت کرے گا. یہ آپ کو پتہ سورہ مائدہ کی پوری آیت ہے جس میں ہے کہ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اور اس طرح آگے پوری آیت ہے أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے نا تو اللہ تمہارے بدلے کوئی اور کام لے آئے گا، یعنی اللہ تمہارے علاوہ کسی اور بندے سے کام لے لے گا کہ وہ ایسے ہوں گے اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور مومنوں پر وہ نرم ہوں گے، کفار پر سخت ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. یعنی یہ پوری آیت ہے. تو یہاں پہ ثبوت آ گیا کہ یحبہم، وہ جو ہیں اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یہاں سے بھی ثبوت آ گیا کہ اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے اور اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. اگلی ہے آیت مجاہدین کے بارے میں، وہ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، صفن، ایک صف میں کھڑے ہو کے جہاد کرتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، تو وہ ایسے ہیں جیسے کوئی سیسا پلائی دیوار ہے، سیسا پلائی عمارت ہے، وہ بنیان عمارت. یہاں پہ جہاد کی فضیلت آئی ہے اور اللہ کی صفت محبت، یحب الذین، اللہ ان اللہ یحب الذین، اللہ محبت کرتا ہے. جہاد کہتے ہیں یعنی لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا. اور بہترین جہاد جو ہے وہ قتال ہے، میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنا. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. اگلی سورہ بروج کی آیت، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بے شک وہ غفور اور ودود ہے. غفور مطلب معاف کرنے والا، ودود، ود جو ہے نا، ود یہ محبت کا کامل درجہ ہے. ایپکس آف محبت جو ہے نا اسے ود کہا جاتا ہے، ود. تو اللہ بہت زیادہ محبت کرنے، کامل محبت کرنے والا. اس کے بارے میں نا شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں، یہ جہاں پہ آیات کے آخر میں اکثر اللہ کی صفات آتی ہیں نا، جیسے انہ سمیع بصیر، یا اس طرح کے، اور لطیف خبیر، حکیم خبیر، تو یہاں پہ جیسا ہے غفور، تو اس پہ غور بھی کیا کریں کہ ان کا تعلق کیا ہے. تو صالح الفوزان جو ہیں وہ فرماتے ہیں الغفور الودود میں کہ یہ دیکھیں کہ پہلے اللہ کیا ہے، غفور ہے، اللہ اپنے بندے کو پہلے معاف کرتا ہے، یعنی پہلے اسے گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے، والودود، اور پھر اس سے محبت کرتا ہے. ایک سیکوینس ہے اس میں. سبحان اللہ، کیا کلام ہے یہ. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، قرآن کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ ہے ہی لینگویج کا.
بڑے بڑے شعراء جو ہے اس بات سے عاجز آ گئے کہ کہتے تھے کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ الغفور الودود، سب سے پہلے وہ غفور ہے، وہ بندے کو مغفرت اس کی کرے گا، اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا. پھر ودود کی صفت لائی کہ اس کے بعد پھر اس سے محبت بھی کرے گا. جی اگلی سلائیڈ میں ہم صفت رحمہ اور صفت مغفرت اس کے بارے پڑھنے جائیں. کون ہے اس کی تلاوت کرے گا؟ جلدی جلدی تشریف لایا کریں، ٹائم نکل جاتا ہے. علیکم. وعلیکم السلام. جی تفضل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما وارحمني وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بارک اللہ فیکم احسن الیکم. جی یہاں پہ جو ہے وہ رحمت اور مغفرت کی صفات جو ہے نا ان کا اس بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ لے کے ہیں. پہلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ہم ڈیٹیل شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں گرامیٹیکلی بھی کہ الرحمن اور الرحیم، رحمان فعلان کے وزن پہ، رحیم فعیل کے وزن پہ ہے. تو اس کی تفصیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ رحمان میں مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ محبت عموم ہے، اور رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے گرامیٹیکلی اگر اس میں ہم دیکھیں تو. اور ایک اس کی یہ بھی تفسیر ہے کہ الرحیم جو ہے نا یہ اللہ کی صفت مومنوں کے لیے کہ دنیا اور آخرت میں نا اللہ اپنی رحیم صفت سے اپنے مومنوں پر رحم کرتا ہے، جبکہ رحمان جو ہے وہ عموم ہے سب کے لیے. جیسے یہود و نصارہ کے لیے وقال اتخذ الرحمن ولد، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے. تو یعنی کفار کے لیے بھی رحمان کی صفت آئی ہے، جبکہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحیم کی صفت کا عمومی طور پر استعمال ہوا. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے وہ مومنوں پر بڑا رحیم ہے. الغفور الرحیم، پہلے معاف کرتا ہے پھر. اچھا، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ اللہ یعنی ربنا ہمارا رب وسعت کل شیء رحمتا، کہ وہ اس کا وہ وسیع ہے اپنی رحمت اور علم کے اعتبار سے، ہر چیز پر، ہر چیز کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے اپنے رحمت اور اپنے علم کے اعتبار سے. اگلی ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ ہم نے پچھلی الرحیم کی دلالت میں بھی یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ مومنوں پر بڑا رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا. اچھا، یہ جو رحمت صفت ہے نا اس کا انکار دو فرقوں نے کیا، خصوصاً جہمیہ اور معتزلہ نے. ان کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے کہ جہمیہ اور معتزلہ کیا ہوتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے جو جہمیہ تھے نا انہوں نے جو صفت تھی رحمان، اللہ کی صفت رحمان رحم کرنا، اس کا بالکل انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں اللہ رحمان ہے مگر رحمت کے بغیر، یعنی اس کے معنی میں وہ نہیں جاتے تھے. اور اس کی تشبیہ سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ تعطیل کی طرف چلے گئے کہ رحمت جو ہے، رحم تو بندے بھی کرتے ہیں آپس میں، تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے انہوں نے اس کی تعطیل کر دی اور اس کا بالکل انکار کر دیا اللہ کی صفت رحمت کا، جہمیہ نے. جامعہ کون ہے اس کی ڈیٹیل بھی آگے انشاءاللہ اسی میں آئے گی. تمام فرقوں کی، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، خوارج، سب کی ڈیٹیل آئے گی. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے. کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ دیا، تمہارے رب نے فرض کر لیا، علی نفسہ، اپنے اوپر، الرحمہ، رحمت کو. اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، وہ آگے بھی آئے گی لیکن یہاں سرسری اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اسے کہا لکھ، جو کچھ بھی ہونا لکھ، یعنی ساری تقدیریں اس قلم نے لکھ دی. اور اس کتاب میں پھر یہ بھی لکھا کہ
میری جو رحمت ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے نا وہ میرے غصے پر غالب ہے. تو یہ اس کا قرآن سے اس بات ہے. کتبت ربکم، تمہارے رب نے لکھ دیا، فرض کر لیا اپنے اوپر الرحمہ، رحمت کو. وہو الغفور الرحیم، پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ غفور اور رحیم ہے. سب سے پہلے وہ گناہ معاف کرے گا اور پھر اس پر رحم کرے گا. فاللہ خیر حافظ، تو بے شک اللہ بہترین حافظ. یہ خیر جو ہے نا، خیر اصل میں یہ اخیر تھا، تو اس کا پھر ادغام ہوا تو یہ خیر بن گیا. صرف و نحو کے طلباء شاید اسے جانتے ہیں. اس طرح شر ہے تو وہ بھی اشر تھا. خیر اخیر یہ اسم تفضیل ہے کہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا حافظ جو ہے وہ اللہ ہے. وہ ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے. تو یہ اس بات کی بھی یعنی کہہ لیں کہ دودھ کا دودھ ہو گیا، پانی کا پانی، کہ جو جامعہ نے کہا کہ جو رحم ہے وہ بندے بھی کرتے ہیں تو تشبیہ لازم آئے گی، پھر انہوں نے اس کی تعطیل کر دی. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ وہ رحم کرتا ہے، رحم کرنے والے سے سب سے زیادہ رحم کرتا ہے. کما یلی کو بشان ہے، جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے. اگلی یہ جو سلائیڈ ہے اس میں ہم اللہ کی صفت رضا، غضب، کراہت، اس سے متصف ہونا جو ہے نا ہم اس کا پڑھیں گے. جی کون اس کی تلاوت کرے گا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، تفضل بسم اللہ. قوله رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم ولكن كره الله بعثهم فثبتهم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بارک اللہ فیکم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اچھا یہ جو صفات ہے نا اللہ کی، ان کو بعض علماء نے دو اقسام میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے اللہ کی صفت ذاتیہ، اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں، اور ایک ہے اللہ کی صفت فعلیہ. ذاتی صفات وہ ہیں جن سے اللہ ہمیشہ متصف ہے، دوام ہے اس میں، ہر وقت اللہ جو ہے نا اس سے متصف ہے. یعنی جیسے اللہ کی صفت بصیر ہے تو وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی صفت علیم ہے تو وہ ہر وقت علم رکھنے والا، ہر چیز کا علم پاس، ہر وقت اس کے پاس ہمیشہ موجود ہے. اللہ رحمان ہے تو یہ رحمان کی صفت بھی ہمیشگی ہے اس میں. جبکہ بعض صفات جس طرح صفت رضا، اب اللہ مومنوں سے راضی ہے، کفار سے غصہ ہے، تو یہاں پر رضا اور غضب. تو اس طرح کی جو صفات ہیں کہ جس میں ہمیشگی ہے، جس طرح بصارت ہوگی، علم ہو گیا رحمان، اسے ہم کہتے ہیں اللہ کی صفت ذاتیہ. اور جس میں اللہ بعض سے وہ صفت متصف ہے اور بعض سے نہیں ہے، یعنی کفار سے اللہ ناراض ہے، مومنوں سے نہیں ہے، مومنوں سے اللہ راضی ہے، کفار سے نہیں ہے، تو ایسی صفات کو صفات فعلیہ کہتے ہیں. صفات ذاتیہ جس سے اللہ ہمیشہ متصف ہے، صفات فعلیہ جس میں وہ والا عموم، وہ والی ہمیشگی نہیں ہے، یعنی وہ بعض سے ناراض ہے، بعض سے راضی ہے. صفت غضب دیکھ لیں، اللہ غصے ہوتا ہے لیکن وہ سب سے تو نہیں غصے ہوتا، لیکن اللہ بصیر ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ان میں فرق ہے، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی مومن کو قتل کرے گا متعمدًا جان بوجھ کر، فجزاؤہ تو اس کا بدلہ ہے جہنم، خالدًا فیہا وہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ اور اس پر اللہ کا غصہ، اللہ اس پر غصے ہوا، غضبناک ہوا، ولعنہ اور اس پر لعنت کی اس نے. تو اس میں یہ اللہ کی صفت آ گئی غضب، تو یہ صفت فعلیہ ہے.
ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا. وَقَوْلُهُ اور اس کا فرمان ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے کہ وہ اتبعوا انہوں نے پیروی کی ما اسخط اللہ جس چیز نے اللہ کو ناراض کیا. اسخط اب ناراضگی کے معنی میں آتا ہے. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو. کفار کے بارے میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ بھی اسخط اللہ یہ اللہ کی مطلب ناراض ہونے کی صفت غضب میں ہی آتا ہے. یہ بھی اس سے آگے ہے سورہ زخرف کی آیت فلما آسفونا انتقمنا منہم. آسفونا بمعنی اغضبونا ہے. بس جب ہم غصہ ہوئے ان سے انتقمنا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. آسفونا بمعنی اغضبونا یہاں پہ بھی صفت غضب کا اس بات آیا. صفت غضب کا اس بات آیا. آگے سورہ توبہ کی آیت 46 ہے. اس میں وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثهم فثبتهم ولیکن کرے بلکہ اللہ نے ناپسند کیا انبعاثهم ان کا اٹھانا یعنی انہیں روک دیا. فثبتهم انہیں روک دیا. فثبا اس کا معنی آتا ہے یوں کر لیں کہ یعنی الخروج للغزوی یعنی اللہ نے ان کا جو ہے نا غزوے کے لیے جنگ کے لیے نکلنا جو ہے نا ناپسند کیا. یہ منافقوں کے بارے میں آیا تھا. ولیکن اور بلکہ کرے اللہ نے ناپسند کیا انبعاثهم ان کا نکلنا فثبتهم یعنی غزوے کے لیے جنگ کے لیے ان کا نکلنا. مشرکین جو ہے وہ جنگ کے لیے نہ نکلے تو اللہ نے ان کا نکلنا ناپسند کیا تھا. کبورا مقتن کبورا بہت بڑا مقتن یعنی قابل غضب ناراضگی کے قابل بات ہے. عند اللہ کے لیے ان تقولو کہ جو تم کہتے ہو ما لا تفعلون مگر وہ کرتے نہیں ہو. یعنی اللہ کے ہاں یہ بات بڑی غضب کا باعث ہے. اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے کہ تم کوئی ایسی باتیں کرو جس پر تم عمل نہ کرو. عمل سے خالی ہو. بات تو کرو مگر وہ عمل نہ کرو اس پر. جی آگے ہے اللہ کی صفت مجی. اس کی کون تلاوت کرے گا؟ اسامہ بھائی تشریف لائیں جس کی تلاوت کریں. اسامہ بھائی مائک کھولیں اپنا. سو تو نہیں گئے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی جلدی تلاوت کریں جس کی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. البقرة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. سورة الأنعام. اللہ اذا دقت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. سورۃ الفجر. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. سورۃ فرقان. بارک اللہ فیکم واحسن الیکم. جی یہاں پہ اللہ کی صفت مجی. مجی کہتے ہیں آنے والے کو. مجی کہتے ہیں آنے والے کو. اللہ آئے گا. اب اس صفت کا اس بات کر رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ. کیفیت اس کی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے آئے گا. یاد رکھیں کہ تمام صفات جو ہے نا اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا وہی قول جو ہے نا وہی اسی کو دستور بنائیں.
کہ جب ان سے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت پوچھی گئی تو انہوں نے کہا استوا معلوم، استوا جو ہے معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے۔ تو اس کی کیفیت کہ وہ کیسے آئے گا یہ اس کی شان کے مطابق ہے، وہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے آئے گا۔ تو اس پر دلائل لائے ہیں وہ آیات میں سے، حل ینظرون، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا حل ینظرون، کہاں گئے، حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، فی ظلل من الغمام، سائے میں، من الغمام، بادلوں کے، کہ کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا جائے۔ یعنی یہ جو کفار ہیں یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس خود پیغام لے کر آئے اور فرشتے ہیں اور معاملہ تمام کر دیں۔ تو یہاں سے اللہ کی صفت مجی کا، یاتیہ کا مطلب آنا، وہ آیا، وہ آئے گا، یا وہ آتا ہے، یہ مضارع ہے نا، یاتیہ، آتا یاتی، وہ آتا ہے یا وہ آئے گا، تو اللہ کی صفت مجی کا یہاں سے اعتبار ہوا۔ آگے حل ینظرون، یہ اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم الملائکۃ، الا ان تاتیہم الملائکۃ، کہ ان پر فرشتے آ جائیں، او یاتی ربک، یا تیرا رب آ جائے، او یاتی بعض آیات ربی کا، یا تیرے رب کی بعض آیات آ جائیں، بعض نشانیاں آ جائیں۔ ان آیات سے مراد یعنی قیامت کی نشانی ہے، یعنی کیا وہ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے عذاب لے کر آ جائیں، یا اللہ آ جائے، یا ان پر قیامت ٹوٹ پڑے، کب ایمان لائیں گے؟ تو یہاں سے بھی یاتی ربی کا، تیرا رب آئے گا، تیرا رب آتا ہے، تو اللہ کی صفت مجی کا یہاں سے اعتبار ہوا۔ اگلی سورہ فجر کی آیت ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کلا ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، یعنی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، دکن دکا، وجا ربو کا، یہ صفت مجی آ گئی، اور آئے گا، اور آیا تیرا رب، والملک صفن، اور جو فرشتے ہیں وہ صف در صف آئیں گے۔ تو یہاں سے بھی اللہ کی صفت مجی کا یہ یعنی قیامت کا منظر، یوم آخرت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کی آیت جو ہے وہ سورہ واقعہ میں بھی ہے کل میں، کہ تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی، تو اللہ کی صفت مجی کا اعتبار ہوا یہاں۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بالغمام، بادلوں سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے تنزیلا، ان کا نازل ہونا، خوب نازل ہونا۔ تو یہاں پہ فرشتوں کے نزول کا جو ہے وہ حکم، یعنی فرشتوں کے آنے کا جو ہے صفت، وہ یہاں پہ بتائی جا رہی۔ تو فرشتے کیسے آئیں گے، اس کی دلیل اس سے پیچھے آ چکی ہے، وجا ربک والملک، کو رب آئے گا اور اس کے ساتھ فرشتے آئیں گے۔ اسی طرح ایک اور قرآن کی آیت ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن قیامت کے دن جو ہے وہ تیرے رب کا عرش جو ہے وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ تو یہ وہ سینیریو بیان ہو رہا ہے کہ تیرا رب آئے گا فرشتوں کے ساتھ۔ جی آگے اللہ کی صفت وجہ، یدین اور عینین، اللہ کا صفت وجہ، یدین اور عینین سے متصف ہونا یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تو بھاگ گئے ہیں، یہ پتہ نہیں ان کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، میں خود ہی پڑھتا ہوں۔ وَقَوْلُهُ، اور اس کا فرمان ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز جو ہے نا فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ، اور باقی رہے گا، وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو ذُو الْجَلَال وَالْإِكْرَام ہے، جلال والا اکرام والا ہے۔ اچھا جو صرف و نحو کے طلبہ ہیں نا وہ جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ جو ذوالجلال ہے نا اور والاکرام، یہ وجہ کی صفت آ رہی ہے۔ اگر یہ رب کی صفت ہوتی نا یہاں پہ ذل جلال آتا، تو ذوالجلال یہ وجہ کی صفت ہے،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یہاں پہ حالت رفع ہے نا فاعل کے لیے، وجہ ربک، باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، ذوالجلال والاکرام، جو جلال اور اکرام والا ہے۔ تو یہ اللہ کے صفت وجہ کی اس بات آ رہا ہے۔ اچھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پہ وجہ، ید اور عینین، یدین مطلب دو ہاتھ، عینین مطلب دو آنکھیں، یہ اس لیے لے کے آئے کہ بعض لوگ جو ملحدین ہیں، جن کے بارے میں ہم نے آیات بھی پڑھی کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ان سے ہٹ جائیے کہ جو اللہ کی اسماء میں، اللہ کے ناموں میں جو ہے الحاد کرتے ہیں۔ تو جو ملحدین ہیں وہ اس کی بڑی باطل تعویل کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں اس میں، اللہ کے چہرے سے اس کی ذات مراد لینا، ہاتھ سے معنی کرنا کہ اللہ کی قدرت، جیسے بعض لوگ وہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والذی نفسی بیدی محمد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ تو جو باطل فرق ہے نا وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اب ہمیں عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنی بڑی اس میں وہ جو ہے ڈنی مار گیا ہے، کتنا بڑا اس میں وہ معاملہ خراب کر گیا، اللہ کی صفت کا انکار کر گیا، تعویل کر گیا۔ قبضہ قدرت، قبضہ قدرت کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی مٹھی کا ذکر ہے، جس طرح سورہ زمر میں کہ ساری جو زمین ہے، السماوات مطویات بیمینہ، اور کہ جیسے ساتوں آسمان ہے اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور زمین جو ہے وہ اس کے قبضہ میں ہوگی۔ تو قبضہ پہ مراد مٹھی ہے، تو وہ کہتے ہیں قبضہ قدرت۔ تو یہ تمہیں بھائی کس نے بتایا اس کا معنی؟ کہاں سے تم نے اس کی سند لی ہے کہ اس کا معنی قبضہ قدرت ہے؟ یہ ہاتھ کا معنی قبضہ قدرت، ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے نا، قبضہ قدرت کے لیے اللہ کے پاس معاذ اللہ کے الفاظ ختم ہو گئے تھے، قدرت کے لیے اس نے قادر کی صفت اپنی استعمال کی نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ کا اس بات کرنا ہے، لیکن اس کی کیفیت کما یلی کو، ہاتھ بندے کے بھی ہیں لیکن اللہ کے جو ہاتھ ہیں، یعنی ایک اصول ہے کہ جو لفظ ہے نا اس سے ضروری نہیں ہے کہ اس کا معنی بھی ایک ہو۔ جہاں پہ الفاظ مشترک استعمال ہو رہے ہوں اس کا معنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا معنی بھی مشترک ہو۔ یعنی ہاتھ ہے، اب وہ ہاتھی کا بھی ہاتھ اور چونٹی کا بھی ہاتھ ہے، تو مشترک تو نہ ہوا اس کا معنی، حالانکہ یہ تو مخلوقات میں سے ہے، اور اللہ کی تو شان جیسے اس کے لائق ہے، اس کا ہاتھ اسی طرح ہی ہے، اس کا چہرہ اسی طرح ہی ہے، اس کی آنکھیں اسی طرح ہی ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اللہ کے چہرے کے، ہو کی ضمیر اللہ کے لیے۔ تو یہاں پہ اس بات ہوا کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ آگے جب اگلی آیت سورہ صاد کی، یہ جب شیطان نے انکار کیا، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جب اللہ نے حکم دیا، تو اللہ فرماتے ہیں ما منعک، کس چیز نے تجھے روکے رکھا، ان تسجد، کہ تو اسے سجدہ نہ کرے، کسے سجدہ نہ کرے، لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ چلو باطل جو تم تعویل کرتے ہو وہ کہتے ہو کہ ایک ہاتھ کا معنی کہ وہ قبضہ قدرت، تو یہاں پہ کیا تعویل کرو گے کہ جسے اس نے دونوں قبضہ قدرت سے پیدا کیا، تو وہ دونوں قبضہ قدرت کیا ہوگا؟ بیدی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تو اللہ کے صفات کا اس بات یہاں سے آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں، اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں، کما یلیق بشان، جس طرح اس کی شان کے لائق، ہم اس کی کیفیت میں نہیں پڑھتے۔ تو اللہ نے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اگلی آیت ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولتن، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ مغلولتن ہے، بندھا ہوا ہے۔ تو یہ جب آیات نازل ہوئی نا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہودیوں نے تب یہ اعتراض کیا تھا۔ تو اللہ نے پھر جواب کیا دیا، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بند جائیں، ولوئن، اور ان پر لعنت ہو، بما قالوا، اس کے بدلے کے جو وہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ جواب دے رہا انہوں۔
بل یداہو مبسوطتان، یہ پھر دلیل آ گئی کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. بل یداہو، لیکن اس کے دونوں ہاتھ مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ کے دونوں ہاتھوں کا ذکر آ گیا اور کھلے ہوئے، مبسوطتان کھلے ہوئے. یبسط الرزق، رزق کا کھولنا، یعنی یبسط یہ مبسوطتان کھولنے کے معنی میں آتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، وہ خرچ کر رہا ہے اپنے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے وہ ان پہ خرچ کر رہا ہے. تو اب اس کی وہ جو تعویل کرتے ہیں قبضہ قدرت، ادھر کھلے ہوئے ہاتھوں کی کیا تعویل کریں گے کہ کھلا ہوا قبضہ قدرت، یعنی سمجھ سے بات باہر ہے، کیسے وہ باطل تعویلات کرتے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. وقولہ، اور اس کا فرمان ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور صبر کر اپنے رب کے حکم کے ساتھ. فَإِنَّکَ، کہ بے شک ہم تجھے بِأَعْیُنِنَا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اب بعض اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ آیوننا، اب یہ تو جمع کا صیغہ آ گیا ہے، پیچھے تو دو آنکھوں کی بات ہوئی تھی، یہاں پہ تو جمع کا صیغہ آ گیا ہے. تو اس کا بھی جواب کافی لوگوں نے دیا ہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کی جو ہے وہ دو سے زائد آنکھیں ہیں. جیسے سورہ ہود میں بھی آیا کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے تیار کریے. نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کی زیادہ کہ. اب اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جمع کا اطلاق کم از کم دو پر ہوتا ہے تو پھر بھی تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں. اور بعض نصوص میں صرف لفظ عین آیا ہے، واحد اکیلی آنکھ آئی ہے. بعض میں تثنیہ آیا، دو آنکھیں آئی ہیں، اور بعض میں جمع کے ساتھ آیا کہ اللہ کی زیادہ آنکھیں ہیں. تو اس سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کی دو سے زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی دلیل حدیث میں ہے. صرف و نحو کی بھی اس میں مطلب ہم کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے تثنیہ کا جو اس بات ہے وہ لازم آتا ہے اگر جمع کا بھی لفظ استعمال ہو یا واحد کا بھی استعمال ہو. مثال کے طور پہ جمع کا لفظ تو واحد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ جمع معاذ اللہ ایک سے زیادہ ہے. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کی دو سے زیادہ آنکھیں ہیں. وہ یعنی تعویل کرنے کے لیے یہ چیز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ بصیر ہے لیکن بغیر آنکھوں کے. یہ بات باطل ہے. اللہ کی آنکھوں کا اس بات کیا جائے گا لیکن اس کی کیفیت وہ کما یلیق بشانہ ہی، کہ جس طرح وہ اس کی شان کے لائق ہے. حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. صرف و نحو سے بھی کی جا سکتی ہے لیکن تھوڑی کمپلیکس بات ہے، یہاں پہ اس کا محل نہیں ہے. آگے ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْیُنِنَا. یہاں پہ بھی بِأَعْیُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے نا، وہ یہ بھی وہ نوح علیہ السلام کے بارے وَحَمَلْنَاهُ، اور اس پر سوالہ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اس پر جو کشتی جو ہے وہ میخوں والی اور تختوں والی تھی. تجری بِأَعْیُنِنَا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے. ظَالِمًا كَانَ كُفْرٍ. تو یہاں پہ بھی بِأَعْیُنِنَا اللہ کی آنکھوں کا جو ہے وہ اس بات ہوا ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اب یہاں پہ ایک آنکھ آ گئی، عَلَىٰ عَيْنِي ایک آنکھ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً تم پر میں نے اپنی محبت نچھاور کی، منی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. تو یہاں پہ ایک آنکھ کا بھی ذکر آیا، پیچھے جمع کا بھی ذکر آیا، تثنیہ کا بھی ذکر آیا، لیکن اللہ کی آنکھیں دو ہیں اور وہ ایسی ہیں جیسے اس کی شان کے مطابق ہے. اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آگے اللہ کی صفت سمع و بصر ہے.
वक़ौलुहु, और अल्लाह का फरमान है, कद समी अल्लाहु कौल, ये 28वें पारे के शुरू में आयत आती है, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती, अल्लाह ने सुन लिया, कौल अल्लती, उस औरत की बात को, तुजादिलु का, जो तुझसे झगड़ा कर रही थी, फी ज़ौजिहा, अपने शौहर के बारे में, व तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से शिकायत कर रही थी, वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, इन अल्लाह समीन बसीर, बेशक अल्लाह समी है, सुनने वाला है, बसीर और देखने वाला है। तो अल्लाह से समात और बसारत का भी सबूत आ गया। अच्छा, ये जो वाक़या है ना, आपको पता है शायद, ये बड़ा मशहूर वाक़या है, ये उसके बारे में है, खौला रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, कि वो उनके जो शौहर थे ना, उन्होंने उनसे ज़िहार कर लिया। ज़िहार मतलब उन्होंने कहा कि अंती अलैया का ज़हरी उम्मी, कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ है, ये कह दिया। अब दौरे जाहिलियत में ये था कि जो कोई ऐसा कह देता था ना, तो उसे तलाक हो जाती थी। तो वो मसला पूछने आई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, यानी तब इस वक्त, तब तक इस बारे में वही नाज़िल नहीं हुई थी, तो आपने फरमाया कि मतलब इंतजार करो। अब वो उधर खड़ी है और सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बताती हैं कि मैंने उसकी बात मैं सुन ही नहीं सकी, कोई वो अपने को दिल में सरगोशी कर रही है या वो किस तरह से कह रही है। तो लेकिन अल्लाह ने आयात नाज़िल कर ली, तो कहती है उस दिन मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह समी है, अल्लाह सुनता है। अल्लाह की सिफत समी का इस बात जो है ना उनके सामने हो गया। व तश्तकी इलल्लाह, ये तौहीद का यहाँ पे नुक्ता है। रसूलुल्लाह के सामने खड़ी है, लेकिन तश्तकी इलल्लाह, शिकायत अल्लाह से हो रही है, रुजू अल्लाह से कर रही है। तौहीद का बड़ा नुक्ता है ये। रसूल तो छोड़े, लोग तो आज पता नहीं कितने गुनाहगारों के पास जो है उनके कदमों के गिरे और उन्हें पता नहीं आलिमुल गैब और क्या क्या कह रहे हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर शिकायत अल्लाह से, दुआ अल्लाह से कर रही है। समीउन बसीर, अल्लाह सुनने वाला और बसारत वाला है, देखने वाला है। लक़द समी अल्लाहु, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने सुन लिया, कौल अल्लज़ीना, उन लोगों की बात, क़ालू, जिन्होंने कहा, इन्न अल्लाह फ़कीरुन, बेशक अल्लाह फ़कीर है, व नहनु अग़निया, और हम गनी हैं। तो यहाँ पे भी अल्लाह की सिफत समी का इस बात आ गया, समी अल्लाह। अम यहसिबूना, क्या उन्होंने काफ़ी समझ लिया, अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम, कि हम नहीं सुनते, सिर्रहुम, उनकी सरगोशियाँ, व नजवाहुम, और उनकी पोशीदा गुफ्तगू, खुफिया बातें। भला क्यों नहीं, बल्कि हम सुनते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया, भला क्यों नहीं। व रुसुलुना लदैहिम यक्तबून, हमारे जो रसूल हैं, जो फरिश्ते हैं, वो उनको लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी नस्माउ से, ये जमा का सीगा, इसे कहते हैं कि प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट, यानी अदब के लिए जमा करते हैं। अल्लाह तो वाहिद है ना, तो अदब के लिए कि हम सुनते हैं। अगली आयत में वो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम से जो है वो अल्लाह ताला मुखातब है, इन्ननी माअकुमा अस्माउ व अरा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, व अस्माउ, और तुम्हें देखता हूँ, व अरा, और तुम्हें सुनता हूँ, और देखता हूँ। अस्माउ, तुम्हें सुनता हूँ, व अरा, और तुम्हें देखता हूँ। तो यहाँ से भी अल्लाह की सिफत समा और सिफत बसर का आ गया, अरा युरी, देखना। अलम या अलम, क्या वो नहीं जानता भी अन्नल्लाह यरा, कि अल्लाह देख रहा है। तो यहाँ से भी अल्लाह के, इंसान के बारे में सूरह अलग किया यार, अल्लाह की सिफत बसर का एतबार हो गया। अलम या अलम अन्नल्लाह यरा, कि अल्लाह देखता है। अगली अल्लज़ी यराका हीना तकुम, कि वो देखता है तुम्हें, हीना तकुम, जब तुम क़याम करते वक्त, तकल्लुबका फी साजिदीन, और जब तुम सजदों में, तकल्लुबा यानी फिरते हो, यानी कि जब तुम सजदे के लिए उठते हो, फिर रुकू करते हो, फिर खड़े होते हो क़याम के लिए, तो वो तुम्हारा फिरना जो है वो देखता है इस साजिदीन, सजदों में। इन्नहु, बेशक वो, हुवा समीउल बसीर,
جو سمیع ہے اور علیم ہے، وہ سمیع اور علیم، تو یہاں پہ اس کی سماعت صفت سما کا اعتبار، والعلیم صفت علیم کا بھی اعتبار ہوا۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اور ان سے کہا کہ عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ، ان قریب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا ان قریب اللہ تمہیں دیکھے گا، عملکم، تمہارے عمل کو، یعنی بامحاورہ ترجمہ یہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انہیں کہو کہ عمل کرو اور اللہ ان قریب تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ فَسَيَرَ اللَّهُ، یہ سا جو اصل میں ہے یہ یر اللہ، تو یہ جو سا سین شروع میں ہے نا، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے ان قریب، ضرور بے ضرور جو ہے نا وہ اللہ دیکھے گا عملکم، تمہارے اعمال کو، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور رسول اور مومنین بھی، یعنی ان قریب، یہ منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے نا کہ ان قریب تمہاری سارے باتیں کھل جائیں گی، اللہ تو دیکھے گا ہی نا، مومن اور رسول بھی دیکھ لیں گے کہ تمہارے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ سارا کا سارا ظاہر ہوگا، اور وہی ہوا کہ اللہ نے آیات نازل کر دی اور مشرکین کے بارے میں متنبع کر دیا، بتا دیا۔ آگے اللہ کی صفت ہے مکر اور قید۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، سورہ رعد کی آیت ہے۔ محال بمعنی مکر آتا ہے، مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو۔ اب تدبیر اللہ بھی کرتا ہے، بندے بھی کرتے ہیں، پلاننگ اللہ بھی کرتا ہے، بندے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر جو ہے نا وہ کمال ہے، اور اس کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، کہ وہ بہت زیادہ تدبیر کرنے والا، خوب تدبیر، شدید المحال، بہت بہتر تدبیر کرنے والا۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور تدبیر کرنے والوں میں سے اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے تدبیر کی، مکرن، خوب تدبیر کرنا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی خوب تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی جو تدبیر ہے نا وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ اپنے پلان بنا رہے ہیں کفار جو ہیں، لیکن جو اللہ تدبیر کر رہا ہے انہیں تو اس بات کا علم نہیں ہے، اللہ تو ان کو جانتا ہے۔ اگلی آیت میں بھی اسی طرح سے اللہ کی صفت قید، اللہ کی صفت تدبیر کا، پلان کا جو ہے وہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک انہوں نے تدبیر کی، قیدن خوب تدبیر کرنا، واکید قیدا، اور میں نے بھی تدبیر کی، قیدن خوب تدبیر کی۔ آگے اللہ کی صفت مغفرہ، رحمہ، عزہ، اللہ کی ان صفات کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے۔ ان تبدو بمعنی ظاہر کرنا، اگر تم ظاہر کر دو، خیرن، نیکی کو، اچھے کام کو، اور تخفوہ، یا اس کا بلکہ یہ معنی ہوگا ان تبدو، اگر تم ظاہر کر دو خیرن تو یہ اچھا ہوگا، او تخفو، اگر تم مخفی رکھو، او تعفو، یا تم چھوڑ دو، انسوئن، برائی سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو جو ہے نا اللہ عفواً، معاف کرنے والا، قدیر، اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی صفت عفو کا اس بات ہوا۔ آگے وَلْيَعْفُوا، اور معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہاں پہ بھی اللہ کی صفت مغفرہ، یعنی اللہ غفور ہے، ان اللہ یغفر اللہ لکم، تو یہاں پہ بھی اللہ کی صفت مغفرہ کا اعتبار ہوا۔ وَلْيَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، یا اگر تم چھوڑ دو، الا تحبون ان اللہ، یہاں پہ اللہ کی صفت مغفرہ۔ وقول، اگلی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ، اب یہاں اللہ کی صفت عزت کا اعتبار ہو رہا ہے،
کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، ولی رسول ہے اور اس کے رسول کے لیے، ولی المومنین اور مومنوں کے لیے۔ صفت عزت کی یہاں پہ اس بات آیا ہے، وللہ العزت، ساری کی ساری عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کی ہے۔ آگے ابلیس کا قول ہے، شیطان کا، کہ جب وہ اس نے مہلت مانگی نا کہ مجھے قیامت تک، اللہ سے کہا کہ مجھے مہلت دے قیامت تک، تو اللہ نے اسے مہلت دے دی، تو پھر کہتا ہے فبی عزتی کا، تیری عزت کی قسم۔ شیطان بھی جو ہے وہ اللہ کی صفت عزت کا اس بات کر رہا ہے، فبی عزتی کا، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو ضرور بالضرور گمراہ، لام جو ہے نا یہ تاکید کا ہے، ضرور بالضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کے سب کو۔ تو یہاں سے بھی اللہ کی صفت عزت کا اس بات ہو گیا۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا لیکچر مکمل ہوا۔